बुक ऑफ नॉलेज सही बुखारी। ابو ہریرہ نے کہا مجھے رسول اللہ نے 2 طرح کے علم سکھائے، 2 طرح کے، ایک علم ہے نماز روزے زکوٰۃ کا، اس میں دلیری کرتا ہوں، میں سب سکھا دیتا ہوں، جیسے آپ نے بھی نمونہ دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا مگر اللہ کی قسم ایک علم ایسا ہے جو حکمرانوں کا علم ہے، اور اس میں حضور نے مجھے برے حکمران بھی بتائے تھے جو بعد میں آئیں گے، اللہ نے یہ وحی کر کے بتا دیا نا رسول اللہ وسلم کو۔ اب آگے صحابی کا کام بتانا، اس نے کہا میں ایک ایک کے نام بھی گن سکتا ہوں، اشارے دیتے تھے، تو لوگوں نے کہا نام کیوں نہیں لیتے آپ؟ نے کہا اگر میں نے نام لیا تو یہ شاہ رگ کٹ جائے گی، نام لیا تو شاہ رگ میری کٹ جائے گی، my jugular vein will be slit, they will chop off my neck۔ اتنا ظلم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا کہ حضور کی اولاد اگر نہ اٹھتی تو پھر کون اٹھتا، اور اگر نہ اٹھتی تو یقین مانے قیامت تک کے لیے ہمارے اوپر یہ کالا دبا لگ گیا تھا، ہمارے اوپر داغ، کہ یہ لوگ جو ہے نا بیٹھے رہے، آل رسول زندہ تھی، یہ سب تماشا دیکھتی تھی، اس لیے یہ اٹھنا پڑا۔ اور یقین مانے یہ ایسا استقلال، ایسا عزم کہیں نہیں کسی نے دیکھا۔ حضور کی اولاد کی سچی محبت اگر آپ چاہتے ہیں، آخر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اس دن کے اوپر، غم کے اوپر بھی ایک بڑا، چلو ابھی یہ تو کلیئر ہو گیا نا کہ یہ شہادت کا بیان کیوں ضروری ہے، یہ تو سب کو کلیئر ہو گیا نا کہ اس کا بیان کرنا کیوں ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس جیسی شہادت کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی، بعد میں ملتی۔ ہمارے انڈیا میں سب کانٹیننٹ میں یہ بریلوی اہل حدیث، اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی، ان سب کے بڑے مانے جاتے ہیں سید احمد شہید، سید اسماعیل شہید، یہ سید لوگ ہیں، سادات ہیں، اور ہے بھی اہل حدیث، یہ اہل حدیث لوگ ہیں۔ انہوں نے جب خط لکھے نا، یہ وہ مجھے آنٹی کو دیکھ کے یاد آ گیا ان کا قصہ، پشتون علاقوں میں ان کی شہادت ہوئی، تو انہوں نے یہ جو ملک لوگ تھے نا، سردار، ان کو خط لکھے کہ میرا ساتھ دو، گوروں کے ساتھ نہ ملنا، میرا ساتھ دو، میرے ساتھ ملو۔ اور ان خطوں میں حوالہ کس کا دیا؟ حوالہ یہ دیا کہ جو میرا ساتھ دے گا وہ ایسے ہی ہوگا جو حسین ابن علی کا جس نے ساتھ دیا علیہ السلام۔ یہ وہ اسپرٹ تھی جو حضور کی اولاد نے دنیا میں پیدا کر دی، کہ جہاں کہیں بھی اس کے بعد تحریک اٹھی نہ، کوئی ظالموں کے خلاف جب بھی کوئی کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا میرے پاس سامنے تو یہی مثال ہے، اس سے پہلے کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اسلامی حکومت کرپٹ ہو جائے، کوئی مثال نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے۔ یہ احتجاج کی جو مثال قائم کی نا، کہ جھکنا نہیں ہے آپ نے، ساری دنیا ادھر سے تو آپ نے نہیں جھکنا، جھکنا صرف اللہ کے آگے، انہوں نے قائم کیا۔ دوسرا اہم نقطہ جو اس شہادت کا ہمارے ذہن میں رکھنے والا ہے وہ ہے غم۔ بڑا یہ فتنہ ہے بہت۔ مجھے یاد ہے 2008 میں میرا وہ خطبہ میرے پاس، اس کی آڈیو ریکارڈنگ بھی ہے۔ مطلب یہ میں آج نہیں کوئی باتیں کر رہا، نہ میں کسی کو خوش کر رہا ہوں، اللہ مجھے میرے دل کو جانتا ہے، یہ میں نے بہت پہلے بھی یہ باتیں کی، مجھے بچپن سے ان چیزوں کا علم ہے، اللہ کی مہربانی سے مجھے یہ سکھایا گیا۔ تو میرے استاد نیک تھے اور ایماندار لوگ تھے جنہوں نے مجھے سکھایا، جن میں میری اپنی نانی میں بھی شامل ہے، اللہ ہم سب کے درجات بلند تھے جنہوں نے مجھے حق بات سکھائی۔ غم کیوں ہے جی، خوشی کیوں نہیں؟ میں آپ کو 2-3 ایویڈنس دوں گا، اس کے بعد آپ سب کو سمجھ میں آ جائے کہ غم کیوں، خوشی کیوں نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا جی، اور میں نے اس کی مثال 2008 میں دی تھی، آج سے 7 سال پہلے خود میں بتا رہا ہوں کہ آج میں تیاری میں لکھ کے نہیں کہیں لایا ہوا، یہ میرے دل میں ہے الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کے ساتھ کھیل رہے تھے، اس نواسے کے ساتھ، دونوں پھول ہیں، حضور نے کہا یہ دونوں میرے پھول ہیں، حسن اور حسین میرے پھول ہیں، دونوں مختلف خوشبو ہیں، ایک سے امن کی خوشبو ہے، دوسرے سے جہاد کی خوشبو، دونوں خوشبو ہیں۔ دونوں نے مثالیں قائم کر دی کہ امن قائم کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اور دوسرے نے مثال قائم کر دی کہ سٹینڈ لینا تو پھر کیسے لینا ہے، بندے نہیں اکٹھے کرنے۔ یہ واحد جنگ ہے جس میں جو ساتھ آ رہے ہیں کہہ رہے بھائی میں موت کے سفر پہ جا رہا ہوں، میرے ساتھ بچنا نہیں ہے کسی نے۔ یہ ہے غم کیوں؟ یہ غم بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، حسین علیہ السلام کے ساتھ، حسن نہیں تھے وہاں پہ۔ اور یاد رکھیں میری ایک اور بات، حسنین کریمین، یہ بات میں نے پہلے کبھی نہیں بتائی تھی کیونکہ یہ اہل سنت کی کتابوں میں مجھے نہیں نظر آئی تھی۔ مدینہ منورہ کے استاد پروفیسر آل غدیہ کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے موجب لکھا ہے، ابھی اہل حدیث ہیں، یہ بتایا نا اہل حدیث، یہ دلیل کے بغیر بات نہیں کرتے، بڑے سب جو صحیح اہل حدیث ہیں، ناسبی نہیں، حضور کے دشمن نہیں۔
انہوں نے اتنا بڑا موجم بنایا، موجم ما یخص آل بیت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس پہ بڑے بڑے جو تھے نا مومن حضرات یا شیعہ حضرات، انہوں نے کہا بھائی کمال کر دیا، یہ کام تو ہم سے بھی نہیں ہوا، کیا بات ہے۔ یہ حضور کی اولاد سے سب محبت کرتے ہیں، یہ بات ذہنوں سے نکال دیں کہ کوئی ایک کرتا ہے دوسرا، سب کرتے ہیں، مگر یہ محبت کو اجاگر کریں اپنے دلوں۔ انہوں نے یہ بات وہاں لکھی کہ یہ جو دونوں نام ہے نا حسن اور حسین، اللہ تعالیٰ نے حجب اللہ ھذا الاسمین الکریمین من الدنیا، پوری دنیا سے یہ نام اللہ نے حجاب میں رکھے ہوئے تھے۔ یہ ہے حجاب۔ حجاب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہم سمجھتے ہیں ایک سکارف کو، حجاب کا مطلب پردہ ہے۔ حجاب میں رکھے یہ نام پوری دنیا سے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 2 جگر گوشے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، اور بہت تھوڑا گیپ ہے ان دونوں کے بیچ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام رکھے حسن اور حسین۔ یہ نام آپ کو کبھی انسانی تاریخ میں پہلے نہیں ملیں گے، آپ دیکھ لیں۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ مدینہ کا عالم۔ بھی مدینہ کا عالم ہی ایسی بات کہہ سکتا ہے، ایماندار آدمی انشاءاللہ۔ بڑے بیٹھے ہیں اس دنیا میں، حق وہ لوگ ہیں دنیا میں، ختم نہیں ہو گیا، ان کو ڈھونڈیں آپ کہ کون سچ بولتا ہے۔ حضور کی اولاد سے جو محبت کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ جو بندہ حضور کی اولاد سے بغض رکھتا ہے، محبت نہیں کرتا، وہ میرے نزدیک عالم نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ کیونکہ نبی کا قول ہے، نبی نے فرمایا ہے کہ میری اولاد سے محبت رکھنے والا مومن، میری اولاد سے نفرت کرنے والا منافق۔ ایمان اور نفاق کی کسوٹی ہے۔ صحیح مسلم، آپ کی بک آف ایمان میں یہ حدیث ہے، صحیح مسلم بک آف ایمان، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلا کے کہا، علی تیرے سے جو محبت کرے، کوئی محبت نہیں کرے گا الا ہوا مومن ولا یبغضک الا ہوا منافق، تجھ سے جو بغض رکھے گا وہ منافق۔ یہ ہے ایمان کی کسوٹی۔ تو یہ غم کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت چھوٹے تھے، ان کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جب آپ ان کے ساتھ کھیل رہے تھے نا، تو ام سلمہ گزری، تھوڑی دیر بعد دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، لپٹ رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو پہ آنسو آ رہے ہیں۔ تو ابھی طفیل رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی، علی علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی، عائشہ علیہ السلام انہوں نے بھی یہ حدیث بتائی، سب امہات التین، 2 امہات المومنین اور علی اور ابی طفیل، اللہ کی سلامتی اور ان سب کے اوپر۔ آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا، یہ کیا ہو گیا؟ سب پریشان ہو گئے، کیا آپ ان کو گلے سے لگا رہے ہیں، رو رہے ہیں، ابھی کچھ ہوا نہیں ہے۔ دیکھا ہے آپ، کچھ نہیں ابھی ہوا۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں علامہ البانی نے اس کو کہا بالکل حدیث صحیح ہے بجمیع طرق، کے سارے راستے بالکل صاف ہیں، کوئی جھوٹا نہیں اس کی سند۔ کہا کہ ابھی ابھی میرے سامنے ایک فرشتہ آیا آسمانوں سے، وہ کبھی میرے سامنے پہلے نہیں آیا، پہلا واقعہ، جس نے مجھ سے آ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ حسین سے کہا ہاں میں تو اس سے بہت محبت کرتا ہوں، میرا بیٹا ہے۔ آپ نے کہا میرے نواسے نہ کہنا ان کو، میرے بیٹے کو، صبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے علماء اسلام چاہے وہ ابن کثیر ہے، ابن تیمیہ، قرطبی، سب لکھتے ہیں صبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کا بچہ۔ کہا کہ میں اپنے بچے سے کھیلتا ہوں، محبت کرتا ہوں، کیوں نہیں؟ تو کہا پھر میں آپ کو یہی بتانے آیا ہوں کہ اس آپ کے بچے کو آپ کی امت فرات کے کنارے قتل کر دی۔ کہا اس کو مارے گی میری امت، اس میرے بچے کو امت مارے گی؟ کہا پھر جبریل آئے، جبریل جس کی شہادت کی گواہی دینے آ رہا ہے، اور رسول اللہ رو رہے ہیں، فرشتہ غم میں، ہم خوشیاں منائیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں خوشی منانے کا حق کس نے دیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرشتے نے، جبریل علیہ السلام یا دوسری واقعے میں نے کہا میں آپ کو مٹی دکھاتا ہوں، لا کے وہ لال مٹی دکھائی کہ یہ دیکھیں، یہ وہ مٹی، میں آپ کا بیٹا شہید ہوں، آپ کو بہت دکھ ہوا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا غدیر خم کے، وہاں کیا ہے کہ آپ گئے کہ میرے بعد میری اولاد کا خیال رکھنا۔ اس کے لوگوں نے کئی معنی کیے ہیں، ہمارے ہاں اس کا معنی محبت کا ہی لیا جاتا ہے، ہمارے ہاں اس کا معنی محبت کا ہے۔ آپ نے کہا میں تمہارے پاس قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور قرآن کے بعد میرا خاندان، میرے اہل بیت، اور میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میں اللہ سے ڈرا رہا ہوں تمہیں ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا، اللہ سے ڈرا رہا ہوں ان کا خیال رکھنا، اللہ سے ڈرا رہا ہوں، 3 بار کہا۔ اور یہ ماشاءاللہ یہ حدیث کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں اس میں کوئی شک ہو۔ بھئی 100 لوگوں نے سنی غدیر خم حج سے واپسی پہ مدینہ کی طرف کو جو قافلہ جا رہا تھا۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ غور طلب ہے کہ حضور نے یہ بات حج پہ کیوں نہیں کہی؟
حج پہ کیوں نہیں کی یہ بات؟ اس کے دو جواب ہیں. ایک تو یہ بات کہ آپ نے حج پہ اس لیے نہیں یہ بات کہی کہ حج کے مجمع میں بہت دنیا شامل تھی. یہ جو مجمع جا رہا ہے نا اس میں مدینہ کے لوگ ہیں اور شامی لوگ ہیں, اور دیکھ رہے ہیں وہاں سے ہی سارا ظلم ہوا ہے. انہوں نے بنو امیہ کی حکومت وہیں پر, اور سب سے زیادہ ظلم انہوں نے حضور کے اولاد پہ کیا. سب سے زیادہ ظلم اس لیے, آپ نے ابوالکلام آزاد کا نام تو سنا ہی ہوگا, امام ہند کہا جاتا ہے ان کو, اتنا بڑا اہل حدیث امام ہند. وہ بدقسمتی سے کتاب نہیں لکھ سکے, انہوں نے ان کے جو رسالے چھپتے تھے اس میں انہوں نے لکھا کہ قیامت کے دن جب ظالموں کی صفیں بنیں گی تو سب سے آگے بنو امیہ خاندان. انہوں نے اتنا ظلم کیا علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ, ان کو سکون ہی نہیں ملا. دیکھیں نا یہ ظلم کا تو غم اس لیے کہ اللہ کا رسول غمناک ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا. دوسرا